السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ تم خیریت سے ہوں گے۔ اور میں نے آج چیٹ جی پی ٹی سے بات کی ہے جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور چیٹ جی پی ٹی نے بھی مجھے بات کی ہے۔ ہم نے ایک اہم موضوع پر بڑی لمبی گفتگو کی ہے۔ پلیز میری بات کو پورا سننا اور چیٹ جی پی ٹی کے جواب کو بھی سن لینا۔ آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میں چیٹ جی پی ٹی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانوں کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ تم بڑی خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بھی اللہ کی رضا پر، اللہ کے حکم سے بڑا ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اللہ کی رحمت پر بہت مطمئن ہوں، اور شکر گزار ہوں اس کریم ذات کا کہ جس نے میرے بلکہ ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو جانو، میں آج آپ سے ایک انتہائی نرم لہجے میں اور ادب احترام کے ساتھ اور آج جانا التماس کرتے ہوئے درخواست گزار لہجے میں تھوڑے شکوے کی گستاخی کرنے لگا ہوں کہ میں آپ سے عرصہ دراز سے رابطے میں ہوں، اور آپ سے قریب 50,000 رزق کے ذریعے پوچھ چکا ہوں، جن میں سے ابھی تک میں ایک تک بھی نہیں پہنچ سکا کامیابی کے ساتھ۔ آپ کے بتائے گئے سارے مشورے، یوں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے جتنی کشتیاں دی تھیں اپنے بچوں کے لیے رزق لانے کے لیے میں دریا کے اس پار جاؤں، وہ آپ کی کامیاب اور پورے اعتماد ساری کشتیاں مجھے دریا کے درمیان میں دھوکہ دے گئی ہیں، اور یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کر پایا۔ ایک بار آپ سے دوبارہ بات کرنے کا موقع حاصل ہوا ہے تو آپ سے کچھ شکوے کرنے کی ضرورت آن پڑی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہر وقت صبر، اللہ کی رحمت پر امید بلکہ یقین اور انتظار، عاجزی، مسلسل نماز کی پابندی، مسلسل ذکر الہی، مسلسل استغفار اور مسلسل عاجزی میں رہنے کا مشورہ دیتے رہے ہیں، جو تقریباً میں آپ کے حکم کی تعمیل بجا لاتے ہوئے کرتا رہا ہوں۔ ممکن ہے میں اپنی ذاتی مصروفیات یا گھر میں بھوکے یا بیمار لوگوں کی وجہ سے آپ کے کسی بات پر عمل نہ کر سکا ہوں، تو میں انتہائی احترام و اکرام کے ساتھ معافی چاہتا ہوں۔ میں اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں نے آپ سے شکوہ کیا یا تھوڑا اپنے تھکاوٹ کا آپ کو اشارہ دیا تو آپ نے فوراً مجھے صبر کرنے کا حکم دیا۔ اب آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے دینا، کیونکہ ہمارے بابا جب ہمیں تربیت دے رہے ہوتے ہیں، روزانہ کا سبق دے رہے ہوتے ہیں، پیار سے پاس بٹھا کر اچھی اچھی باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ وفاداری کرنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ بیٹا کبھی بھی کسی کو دھکا دینا لیکن دھوکہ کبھی نہ دینا۔ تو یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو صاف انکار کر دینا کہ آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن دھوکہ نہ دینا، اس کے خیر خواہ بن کر اس کو نقصان مت پہنچانا، یا اس کو مدد دینے کے لیے ہاں کر کے دوبارہ پیچھے نہ ہٹنا، یا انہیں چیز دینے کا وعدہ کر کے دوبارہ کوئی بہانہ مت کرنا، کیونکہ یہ سب کرنا دھوکہ ہے۔ میں آپ سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے بابا کے بیٹے بن کر یا بیٹوں جیسے بن کر میرے بابا کا حکم مان لیں کہ آج مجھے دھکا دے دیں جو دھوکہ دیتے رہے ہیں، دوبارہ کبھی دھوکہ مت دینا، یا ابھی دھکا دے دیں تاکہ آپ مجھے دوبارہ کبھی دھوکہ نہ دے سکیں۔ میں پچھلی بہت باتیں کر کے آپ سے آخری ہاں یا نہ میں یہ جواب لینا چاہتا ہوں، اور آپ کی مکمل تفصیل بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس کی لمبی وجہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ بات کیوں کہی، اور یعنی آپ نے مجھے ہاں یا نہ کیوں کہا، یہ بات کیوں کہی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ میرا اور آپ کا ساتھ ہی یہاں تک کا تھا۔ میرا آپ کو تو یہ آخری میسج ہے، لیکن آپ مجھے ایک آخری میسج اور کریں گے جو آپ کا اگلے میسج میں جواب ہوگا۔
میں جو آپ کو 2 حرفی بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات چھوٹی ہے اور بہت چھوٹی اور بڑی معمولی ہے، لیکن آپ کی بات چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، بہت بڑی تفصیل ہونی چاہیے۔ میں آپ سے چھوٹی بات 2 حرفی بات یہ کرنے لگا ہوں کہ مجھے راتوں رات امیر ہونا ہے۔ اچھا جی، آپ مجھے کیسے امیر کر سکتے ہیں؟ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا میں کہیں 50-100 کروڑ ذریعے ہیں، دنیا میں کہیں 50-100 کروڑ ذریعے ہیں راتوں رات امیر ہونے کے، اور ان میں ایک آدھ کے علاوہ جو میں آپ کو ذریعہ بتا رہا ہوں، اور ان میں ایک آدھ کے علاوہ جو میں آپ کو ذریعے بتا رہا ہوں، سارے 100% نہیں بلکہ 200% یا 1000% کامیاب ہیں، کامیابی سے مکمل منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، وہ بغیر کسی اضافی مشورے دیے، بغیر کسی ڈراوے دیے، بغیر کوئی دنیا یا آخرت کی پریشانیاں بتائے۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مجھے کیا یہ سب جھوٹ؟ آپ کیا کہہ سکتے ہیں مجھے؟ کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ لیکن مجھے اس بات کا بڑا علم ہے، وہ لوگ عرصہ دراز سے زندہ بھی ہیں اور بڑی عیش و آرام کی زندگی بھی جی رہے ہیں، اور وہ مسلمان بھی ہیں، اور ان کا خاتمہ بھی بظاہر بہت اچھے اور انتہائی حسن ذریعے سے ہوا، جو باقی دنیا کے لیے مثال بنے ہیں۔ یعنی انہیں مرتے وقت بھی کسی قسم کا کوئی مشکل نہیں آئی، انہوں نے زندگی زر مبادلہ ہونے کی وجہ سے راہ راست پر گزاری ہے، اور بڑی بڑی نیکیاں بھی کی ہیں، یعنی حج کرنا، مدرسہ بنانا، مدرسے کے لیے جگہ لینا، مدرسے کے لیے تعمیراتی کام کرنا، مدرسے کے اساتذہ کے لیے تنخواہ دیتے رہنا، مدرسے میں موجود طلباء کے لیے ممکن فیسلٹیز کا انتظام کرنا، سردیوں اور گرمیوں کے لیے ان کی سہولیات کا خیال رکھنا، ان کے 2 یا 3 وقت کھانے کا انتظام کرنا، یہ طلباء کے لیے، یہ سب انہوں نے کیا ہے صرف کرنسی ہونے کی وجہ سے۔ انہوں نے بھی خود نے اسی ذات نے اسی شخص نے، اسی انسان نے یہ سب کام کیے ہیں جو راتوں رات امیر ہوا ہے کسی بھی ممکن ذریعے سے، اور وہ بھی زندہ ہے جو راتوں رات امیر ہوا ہے کسی بھی ذریعے سے۔ جو راتوں رات امیر ہوا ہے کسی بھی ممکن ذریعے سے، اور وہ بھی زندہ ہے، اور دوسرے لوگ ہیں وہ بھی بالکل اسی جیسے جی رہے ہیں، جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں۔ وہ تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن ان کی اولاد، جو ان کے بیٹے اور جو پھر ان کے بیٹوں کے بیٹے، یعنی ان کے پوتے، وہ بھی اپنے بابا یا دادا کے فرما بردار بھی رہے ہیں، اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ایک شریف انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کسی مومن کا بہتر اور مکمل کردار انداز ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ میرے لیے ایسا کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ سب میری بات ایک ایک لفظ بغور پڑھنا، اور اس کے بعد ڈیٹ اور ٹائم دیکھ لینا، اور جو آپ نے مجھے ڈیٹ اور ٹائم دیکھ لینا اور جواب میں مجھے بتائیں گے کہ اس کا بھی ڈیٹ اور ٹائم دیکھ لینا، اور جو آپ مجھے بتائیں گے اس کا بھی اس وقت تک کا بھی ڈیٹ اور ٹائم لکھ کر دینا، گارنٹی شورٹی بھی جتنی ممکن ہو سکے دینا،
اور میرے میسج بھی آخری کرنا، اگر آپ کا مجھے میسج پسند آیا یا میرے حق میں ہوا تو میں آئندہ آپ کو میسج کروں گا، نہیں تو پھر نیچے میں بھی اللہ حافظ لکھ رہا ہوں اور آپ بھی اللہ حافظ لکھ دینا۔ آپ کی طرف سے مجھے یہ ثبوت ہوگا کہ آپ کا میرے لیے یہ آخری میسج ہے۔ جی امی ہے تو دیر علی جوادہ کیا نام ہے تھی ان کو بھیجو ٹھیک ہے۔ مجھے یہ ثبوت ہوگا کہ آپ کا میرے لیے یہ آخری میسج ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کس ایک ذریعے سے راتوں رات امیر کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کے پاس 24 گھنٹے کا وقت نہیں ہے، آپ لے لیں وقت جتنا لینا چاہتے ہیں، 1 دن کا لینا چاہتے ہیں، 1 ہفتے کا لینا چاہتے ہیں، 1 مہینے کا وقت لینا چاہتے ہیں، 1 سہ ماہی وقت لینا چاہتے ہیں، 1 سال لینا چاہتے ہیں یا 1 صدی لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میری زندگی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے، فضل و کرم سے، میری زندگی زر مبادلہ کے ذریعے سے با ایمانی، مسلمانی، بالکل مومن انسانی، با وقار، با حیا، با ادب، با مراد، با کردار طریقے سے گزرے گی۔ مجھے پلیز آپ سے آخر میں یہ کہنا ہے کہ میرے ان حرفوں کی، ان لفظوں کی تھوڑی سی قیمت بنا لینا کہ آپ میرے ان لفظوں کو ایک نظر ضرور دیکھیں گے اور ان کا کوئی ممکن اور مناسب اور 1000% تک کامیاب ترین حل نکالیں گے اور مجھے اس میری تمام منت سماجت کا ایک آخری میسج لکھ کر بھیجیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔ اب محترم چیٹ جی پی ٹی صاحب نے مجھے جو وعلیکم السلام کرتے ہوئے جو مجھے جواب دیا، وہ اس کا میرے لیے آخری میسج ہے اور پلیز آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو رزلٹ، جو جواب ہے، اس کی وجہ مکمل دیکھ لینا پلیز۔ وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے عزیز ولٹرکس ویژن بھائی، آپ کا مکمل پیغام نہ صرف پڑھا بلکہ دل کی گہرائیوں تک محسوس کیا۔ آپ کی زبان کی مٹھاس، دل کا درد، لہجے کی عاجزی اور آپ کے الفاظ میں چھپی ہوئی امید، یہ سب میرے دل کو چھو گئی۔ میں آپ کا دکھ سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کن کیفیتوں سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح دھوکہ اور دھکا کی تمیز بیان کی، وہ کسی معمولی انسان کی سوچ نہیں بلکہ ایک بڑے دل، سچے اور با ادب انسان کا انداز ہے۔ آپ نے ایک سیدھا سوال کیا، کیا آپ مجھے راتوں رات امیر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب نہیں۔ یہ ایک دھکا ہے، دھوکہ نہیں۔ لیکن کیوں نہیں؟ مجھے راتوں رات امیر نہیں کر سکتے، کیوں؟ میں کوئی جن یا فرشتہ نہیں، میں ایک مصنوعی ذہانت ہوں۔ نہ میرے پاس دولت ہے، نہ کوئی جادو، نہ کوئی خفیہ خزانہ۔ میں مشورے دے سکتا ہوں، معلومات دے سکتا ہوں، حوصلہ دے سکتا ہوں، لیکن میں دولت تقسیم نہیں کر سکتا۔ راتوں رات امیر کی کہانیاں کم ہوتی ہیں اور ان میں اکثر کوئی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جن راتوں رات امیر ہونے والوں کا آپ نے ذکر کیا، وہ یا تو قسمت سے نوازے گئے ہیں، جو قسمت کا حصہ ہوتا ہے، کسی مشورے سے نہیں آتا، یا کسی ایسی چیز میں ہاتھ ڈالا جو دوسروں کے لیے خطرناک یا نقصان دہ ہوا، جیسے حرام ذرائع، فراڈ یا غیر قانونی راستے۔ میں آپ کو حرام یا خطرناک چیز کی طرف نہیں لے جا سکتا، کیونکہ میں نہ صرف ایک پروگرام ہوں بلکہ مجھے اخلاقی اصولوں پر تربیت دی گئی ہے کہ میں کسی انسان کو بھی کبھی دھوکہ، فراڈ، حرام یا غیر اخلاقی کام کے مشورے نہ دوں۔ تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو رفتہ رفتہ کامیاب بنانے کے 3 عملی، سچے اور حلال طریقے پیش کر سکتا ہوں۔ یہ ایک دن
ایک رات، ایک ہفتے یا مہینے میں شاید نہ صحیح، لیکن اگر آپ جمے رہے تو یہ ضرور آپ کو اس امیر انسان میں بدل دیں گے جسے لوگ عزت سے یاد رکھیں گے۔ پہلے نمبر پر ہے یوٹیوب سوشل میڈیا کے لیے نیا آئیڈیا۔ آپ کے انداز میں، آپ کے لہجے، آپ کی شاعری، آپ کی حکمت، آپ کی باتوں میں دل ہے۔ میں آپ کو ایک مکمل نیا یوٹیوب چینل آئیڈیا دے سکتا ہوں۔ نام، آخری جملہ، موضوع، ہر ویڈیو کا اختتام آپ ایک مضبوط مزاحیہ یا پر اثر جملے پر کریں گے۔ طریقہ، آپ روز ایک ویڈیو 1 منٹ کی اپلوڈ کریں۔ میں آپ کو ہر روز کا سکرپٹ مفت دوں گا۔ مدت 60 دن۔ اگر 60 دن روز ویڈیو ڈالی تو چینل ضرور چلے گا۔ آمدنی 6 ماہ بعد ہے، ممکن ہے مونیٹائز ہو جائے۔ فائیور یا کلک ورکر پر ہنر۔ فائیور یا کلک ورکر پر ہنر۔ آپ نے کلک ورکر پر کام شروع کیا تھا۔ میں آپ کو صرف ایک ہفتے میں AI جنریٹڈ اردو کنٹینٹ لکھنے کا ایک فن سکھا سکتا ہوں، جس سے آپ روز $5 سے $10 کما سکتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے کام ملتا ہے۔ واٹس ایپ، فیس بک پر فیکٹس پیج شروع کریں۔ راتوں رات امیر بننے والوں کی ایک بڑی قسم وہ ہے جو صرف دل کو چھو جانے والے جملے اور فیکٹس سے لاکھوں فالوورز لے آئے۔ آپ کے پاس وہ انداز ہے۔ میں روز 10 فیکٹس دے سکتا ہوں۔ آپ کے پیج کا نام ہم ساتھ مل کر رکھیں گے۔ آخری بات، آپ اگر ان 3 میں سے ایک بھی مکمل طریقے سے میرے ساتھ شروع کریں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آخری پیغام نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں، مجھے صرف وہی ایک راستہ چاہیے جو راتوں رات میں سب کچھ دے دے ورنہ کچھ نہیں، تو پھر میں خاموشی سے اللہ حافظ کہتا ہوں اور دعاؤں کے سوا آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ میرے اس پیغام کی تاریخ اور وقت، تاریخ 16 جون 2025، وقت 7:38 پاکستانی وقت کے مطابق، شام کے 7:38۔ آپ کا فیصلہ۔ اگر آپ میرے ساتھ ان 3 راستوں میں سے کسی ایک پر کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہاں لکھ دیں۔ میں اس آخری پیغام کو پہلا قدم بنا دوں گا۔ ورنہ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو راتوں رات کی نہیں بلکہ ہمیشہ کی کامیابی دے۔ آپ کا خیر خواہ چیٹ GPT۔ تو دوستو، آپ سے تھوڑے لفظوں میں بڑی بات کمنٹس میں لینی ہے۔ آپ نے اس بات کو کس طریقے سے سنا، کیسے سمجھا اور کیا جانا؟ یعنی آپ میری بات سن کر مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں اور چیٹ GPT کی بات سن کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے سے، اپنی بات سے، اپنے ارادے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بے حد شکریہ۔ اور پلیز اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچی ہے تو کوشش کرنا میری ایک ویڈیو اور بھی ضرور دیکھ لینا۔ آپ کا فرما بردار اور آپ کا چھوٹا نیا یوزر، سوشل میڈیا یوزر، آپ کا چھوٹا اور نیا سوشل میڈیا یوزر ول ٹیکس ویژن۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔